آج بھی حمدی تعالیٰ ہمارے دوسرے پارہ کا آغاز ہو رہا ہے۔ پہلا پارہ ہمارا 28 نشستوں میں ختم ہوا، 28 جمعہ مسلسل بیان ہوا اور پہلا پارہ ہمارا الحمدللہ مکمل ہوا ہے۔ آج دوسرے پارے کا آغاز ہو رہا ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کے ساتھ محبت نصیب فرمائے اور ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے۔ ارشاد ہے، عن قریب بے وقوف لوگ کہیں گے کہ ان مسلمانوں کو ان کی قبلہ یعنی بیت المقدس سے کس نے پھیر دیا جس پر وہ پہلے تھے؟ آپ کہیے کہ مشرق اور مغرب اللہ ہی کے ہیں، وہ جسے چاہے صراط مستقیم پر چلاتا ہے۔ دوسرے پارے کی پہلی آیت کا یہ ترجمہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو 17 ماہ اور کچھ دن یا 16 ماہ کچھ دن، کم از کم 16 ماہ آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، ادھر رخ کر کے نمازیں ہوتی رہیں۔ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ خواہش تھی، آپ چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ حکم فرمائے اور ہم بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ شریف یعنی مکہ معظمہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کریں۔ وہ خانہ کعبہ جس کو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ، سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام نے تعمیر کیا، جو ان کی یادگار ہے، ادھر رخ کر کے نماز پڑھی جائے۔ اب یہ رخ، یہ سمت جو تھی یہ بالکل اپوزٹ تھی۔ اب دیکھیں نا، ادھر ہے نا قبلہ شریف، تو مدینہ طیبہ میں رخ اس طرح بنتا تھا کہ اگر ادھر قبلہ شریف ہے، مکہ شریف ہے، تو بیت المقدس اس طرف تھا، یعنی اگر پیچھے قبلہ شریف ہے تو بیت المقدس سامنے کی طرف تھا، اور اگر بیت المقدس کی طرف رخ کرتے تو بیت اللہ شریف مکہ معظمہ پشت پر آ جاتا۔ تو یہ سمتیں بالکل مختلف تھیں۔ اب حضور علیہ السلام چاہتے تھے کہ ادھر رخ کر کے نماز پڑھنے کی اجازت اللہ تعالیٰ عطا فرما دے، حکم آ جائے۔ تو وہ حکم نازل ہونے سے پہلے قرآن کریم نے پیش گوئی کر دی، قبل از وقت خبر دے دی۔ ہم پیشین گوئی کہتے ہیں نا، اصل لفظ پیش گوئی ہوتا ہے۔ پیش گوئی کر دی قرآن کریم نے۔ وہ کیا کہ جب یہ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جائے گی تو یہ لوگ اعتراض کریں گے، یہ لوگ اعتراض کریں گے، اور پھر اعتراض کرنے والوں کو بے وقوف بھی کہہ دیا گیا۔ قول کا لفظ ہمارے یہاں بولا تھا نا، اس نے قول، قائل، تو قول اصل میں عربی کا لفظ ہے۔ سا یقولو، عن قریب یقولو کہیں گے، کون؟ سفہا، بے وقوف۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا کہ ان قریب بے وقوف لوگ کہیں گے، جب قبلہ تبدیل ہوگا تو یہ بے وقوف لوگ کہیں گے، بھئی یہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، کیوں انہوں نے اپنا رخ تبدیل کر لیا؟ اب یہ آیت نازل ہو گئی، ابھی قبلہ کی تبدیلی کا حکم نازل نہیں ہوا، آیت نازل ہو گئی۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ کو آیت سنا دی۔ یہ مدنی صورت ہے بقرہ، اور مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ صحابہ کرام کے ذریعے دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ گئی، منافقین نے بھی سن لیا، اہل کتاب نے بھی سن لیا۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ وہ پہلے سے تیار ہو جاتے کہ بھئی اگر ہم اعتراض کریں گے، اگر ہم اس پر کچھ سوالات کریں گے تو ہمیں پہلے ہی بے وقوف کہہ دیا گیا ہے، لہٰذا ہم بے وقوفوں والا کام نہ کریں، ہم اعتراض نہ کریں، آپس میں ایکا کر لیتے۔ اہل کتاب نے بہت سارے معاملات میں مسلمانوں کے خلاف اتحاد کیا ہے، یہودیوں نے بھی، عیسائیوں نے بھی، منافقین نے بھی، بلکہ مشرکین مکہ نے بھی، جیسے جنگ خندق کے موقع پر، بہت سارے مواقع پر یہ بالکل ایک ہوئے مسلمانوں کے خلاف، سب ایک پیج پر آ جاتے تھے، جتنے مرضی اختلافات ہو، مسلمانوں کے معاملے میں یہ متفق تھے۔ چاہیے تو یہ تھا اگر ان میں عقل کی رمق ہوتی تو یہ سب ایکا کر لیتے اور کہتے بھئی اب اس سے پتہ چلا اب یہ قبلہ تبدیل کریں گے تو ہم نے اعتراض نہیں کرنا، ہم کوئی اعتراض نہیں کریں گے، سب
چپ ہو جائیں اس پر، اور جب یہ قبلہ تبدیل کر لیں کچھ دنوں کے بعد ہم ان کے قرآن پر اعتراض کریں گے۔ کر سکتے تھے وہ اعتراض کیا کہ بھئی آپ لوگ تو کہتے تھے کہ بیوقوف لوگ اعتراض کریں گے کہ قبلہ کیوں تبدیل ہوا، ہم میں سے تو کسی نے نہیں اعتراض کیا۔ تم کہتے ہو قرآن وحی الہی ہے، اللہ کا کلام ہے، تو اللہ کا کلام تو سچ ثابت نہیں ہوا۔ اگر وہ ایسا کرتے تو ایسا ہو سکتا تھا، ایک موقع تھا ان کے پاس، لیکن جتنے مرضی موقع کسی کے پاس ہو، اللہ کے کلام کو کوئی جھٹلا سکتا نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ جو میرے رب نے کہا اس میں کچھ غلط ہو جائے تو قرآن نے جو پیش گوئی کی تھی یہ بے وقوف اعتراض کریں گے بالکل ایسا ہی ہوا۔ انہوں نے اعتراض کیا، ان کا اعتراض کرنا اس بات کی دلیل بن گیا کہ قرآن واقعی اللہ کا کلام ہے۔ دیکھیں اس کی صداقت بظاہر اس بات کی صداقت ان کے اعتراض کرنے پر موقوف تھی۔ اب یہ ان کے ہاتھوں میں تھا کہ وہ اعتراض نہ کر کے کہتے کہ بھئی تم نے کہا تھا اعتراض کریں گے، ہم نے تو نہیں کیا، لیکن انہوں نے اعتراض کیا، حالانکہ انہیں بیوقوف کہا گیا تھا۔ انہوں نے اعتراض کیا اور ان کے اعتراض کرنے سے بات سچ ثابت ہو گئی کہ جو قرآن نے کہا تھا بالکل ایسا ہی ہوا۔ اس طرح کے بہت سارے مقامات ہیں قرآن کریم کے، تو ایک مقام یہ بھی ہے جس میں قرآن کریم کی صداقت بظاہر، اگر وہ نہ بھی اعتراض کرتے تو قرآن پھر بھی سچ تھا، لیکن بظاہر قرآن کریم کی صداقت موقوف تھی ان کے اعتراض کرنے پر۔ انہوں نے اعتراض کیا اور ثابت ہوا کہ قرآن برحق کتاب ہے۔ تو فرمایا یہ بیوقوف لوگ اعتراض کریں گے کہ بھئی یہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اب کیوں، کس نے ان کا رخ تبدیل کر دیا، کیوں انہوں نے تبدیل کیا؟ قل للہ المشرق والمغرب، آپ کہہ دیجئے اے حبیب، آپ کہہ دیجئے، سب کو کہہ دیجئے، مشرق ہو مغرب ہو ساری سمتیں اللہ کی ہیں، ساری سمتیں اللہ کی، ساری جہتیں اللہ کی ہیں۔ اب یہاں میں آپ سے ایک سوال کروں گا، ہم جب سجدہ کرتے ہیں، ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو سجدہ کرتے ہیں خاص سمت کی طرف، ہم سجدہ کعبہ کو کرتے ہیں یا اللہ کو کرتے ہیں؟ اللہ کو کرتے ہیں، کعبے کو سجدہ نہیں کرتے۔ ہم نیت میں کیا کہتے ہیں؟ منہ طرف قبلہ شریف کے، لیکن واسطے کس کے ہیں؟ اللہ کے، اللہ کے واسطے۔ ہم سجدہ اللہ کو کر رہے ہوتے ہیں، کعبے کو نہیں کر رہے ہوتے۔ اچھا فرض کریں کعبہ شریف کی بلڈنگ اگر کنسٹرکشن کا معاملہ ہو، وہ کہیں کہ جی بلڈنگ نہیں بنانی، وہ جو روم ہے، کمرہ ہے خانہ کعبہ شریف، اس کو دوبارہ تعمیر کرنا، وہ سب پلین کر دیں، اس کو بلڈنگ کو گرا کر نئی بلڈنگ بنانے کے لیے وہاں پلین زمین ہو جائے، یا اس باکس کو، اس روم کو اٹھا کر کسی اور جگہ موو کر دیا جائے، تو کیا ہمارا رخ بدلے گا؟ پھر بھی ہمارا رخ وہیں رہے گا۔ تو ہم کعبے کو سجدہ تو کر ہی نہیں رہے، ہم اللہ کو کر رہے ہیں۔ ادھر بھی رب ہے، ادھر بھی رب ہے، ادھر بھی رب ہے، ادھر بھی ہے، اوپر بھی نیچے بھی، 6 جہات، 6 سمتیں بنتی ہیں، سامنے پیچھے دائیں بائیں اور اوپر نیچے، ہر سمت میں اللہ ہے، ہر طرف اللہ ہے۔ جس طرف وہ حکم فرمائے گا ہم ادھر سجدہ کر لیں گے۔ سجدہ کی مستحق ذات اللہ کی ہے، ہم اس کو سجدہ کر رہے ہیں، تو اللہ فرما رہا، آپ نے کہا قل للہ المشرق والمغرب، مشرق بھی اسی کا ہے، مغرب بھی اسی کا ہے، وہ جدھر ہمیں حکم کرے گا ہم ادھر سجدہ کریں گے، سجدہ ہم اس کو کر رہے ہیں۔ اچھا یہاں پر ایک اور مسئلہ ہے، ایک تو ہوتا ہے کہ قرآن کریم کس مقصد کے لیے نازل ہوا، اس کو کہتے ہیں ما سیق الکلام، جس کے لیے آیت نازل ہوئی، اور ایک ہوتا ہے اشارۃ النص، مسئلہ تو کوئی اور بیان ہو رہا تھا لیکن اس مسئلہ سے ایک اور مسئلہ بھی نکل رہا ہے۔ اب یہاں پر یہ بیان ہو گیا، یہ پورے رکوع میں یہی تذکرہ ہے قبلہ کی تبدیلی کا، کہ قبلہ شریف تبدیل ہو گیا، پہلے ادھر رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، پھر حکم ہو گیا کہ بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لیں۔ لیکن پورا قرآن کریم آپ پڑھ لیں، پہلے پارے سے 30ویں پارے تک، آپ کو کہیں یہ حکم نہیں ملے گا اے ایمان والو تم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ قرآن کریم تو مکی دور میں بھی نازل ہوتا رہا ہے نا، حضور علیہ السلام مکہ معظمہ کا ایک عرصہ تھا، وہاں سے آپ پھر مدینہ منورہ گئے، جب مدینہ شریف گئے تو پھر بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں جاری رہیں 17 ماہ یا 16 ماہ۔
اب 16-17 ماہ کی جو نمازیں ہیں ان کا حکم قرآن کریم میں کہیں نہیں ہے کہ آپ ادھر رخ کر کے نماز پڑھیں۔ یہ آپ کو کہاں سے ملے گا؟ حدیث مصطفیٰ سے ملے گا۔ اب یہاں جو بیان ہو رہا ہے کہ یہ کفار آپ پر اعتراض کریں گے کہ پہلے جس قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اس کو چھوڑ کر آپ اس قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ یہ دو قبلوں کا ذکر ہو گیا اور حدیث مبارکہ میں اس کی تفصیل آ گئی۔ حضور علیہ السلام نے حکم دیا تھا کہ ادھر رخ کر کے ہم نے نماز پڑھنی، تو وضاحت وہاں سے آ گئی۔ اب ہمارے ہاں ایک طبقہ ایسا پیدا ہو گیا جو کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے، بس قرآن کافی ہے، قرآن میں سب کچھ ہے، ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طبقہ کے لیے ایک بہت بڑا سوال ہے یہاں پر، بھئی آپ کہتے ہیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے اور حدیث کو سمجھے بغیر، حدیث کو پڑھے بغیر ہمیں قرآن کی سمجھ آ جاتی ہے، تو بتائیں یہاں جن دو قبلوں کا ذکر ہو رہا ہے وہ اس دوسرے قبلے کا ذکر قرآن میں کہاں ہے؟ قرآن میں نہیں ہے اس کا ذکر۔ پورے قرآن کریم کو آپ دیکھ لیں، وہ 17 ماہ جو نمازیں تھیں ان کا ذکر قرآن کریم میں موجود نہیں ہے کہ کہاں حکم اللہ نے فرمایا کہ آپ ادھر رک کر کے نماز پڑھیں۔ اس کا ذکر حدیث مصطفیٰ سے ہی ملے گا۔ تو یہاں جو دو قبلوں کا ذکر ہے یہ اس وقت تک آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک آپ حدیث مصطفیٰ کو نہیں تھامیں گے۔ اگر حدیث کو چھوڑ دیں گے تو یہ مسئلہ بالکل آپ سمجھ ہی نہیں پائیں گے۔ حدیث کو اگر آپ نے کہا کہ قابل اعتماد چیز نہیں ہے تو یہ مسئلہ کبھی بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو پھر میں ترجمہ دہراتا ہوں، پھر آگے چلتے ہیں۔ ان قریب بیوقوف لوگ کہیں گے ان مسلمانوں کو ان کے اس قبلہ بیت المقدس سے کس نے پھیر دیا جس پر وہ پہلے تھے؟ آپ کہیے کہ مشرق اور مغرب اللہ ہی کے ہیں، وہ جسے چاہے صراط مستقیم پر چلاتا ہے۔ پھر ارشاد ہے اور اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور یہ رسول تمہارے حق میں گواہ ہو جائیں۔ اور اے رسول جس قبلہ پر آپ پہلے تھے ہم نے اس کو اسی لیے قبلہ بنایا تھا تاکہ ہم ظاہر کر دیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور اس کو اس سے ممتاز کر لیں جو اپنی ایڑیوں پر پلٹ جاتا ہے، اور بے شک جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے ان کے سوا سب پر یہ قبلہ کا بدلنا بھاری ہے، اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ تمہارے ایمان کو ضائع کرے، بے شک اللہ لوگوں پر بہت مہربان بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ اب یہاں پر ارشاد ہوا ہے کہ تمہیں ہم نے بہترین امت بنایا، امتوں وسطا۔ وسط ہمارے ہاں وسط درمیان کو کہتے ہیں، عربی میں بھی وسط درمیان کے معنی میں آتا ہے، لیکن وسط بہترین کے معنی میں بھی آتا ہے۔ یہاں پر وسط سے مراد ہے بہترین، بہترین۔ ہمارے ہاں بھی وسط کو بہترین کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلا ہم کہتے ہیں نہ اتنے کڑوے بنو کہ تھوک دیے جاؤ، نہ اتنے میٹھے بنو کہ نگل لیے جاؤ، تو درمیان ہونا چاہیے۔ تو بہت سخت زبانی بھی درست نہیں ہے اور بہت زیادہ نرمی بھی درست نہیں ہے۔ اتنی نرمی کہ جہاں پر ڈٹ جانا چاہیے تھا، جہاں پر غیرت کا اظہار ہونا چاہیے تھا، وہاں بھی انسان نرمی کی طرف جائے تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ بچپن بڑھاپے کے درمیان شباب ہے، اور انسان کی زندگی کا بہترین دورانیہ شباب کا دورانیہ ہوتا ہے۔ تو وسط کو بہترین کہا گیا، اور یہاں امت محمدیہ کو بہترین امت کہا گیا کہ تم ساری امتوں میں سے بہترین امت ہو۔ اس کی وجوہات میں سے مین وجہ تو یہی ہے کہ ہماری نسبت ذات مصطفیٰ سے ہو گئی ہے۔ اصل بات یہ ہے، وجوہات اور بھی ہیں لیکن مین وجہ یہ ہے کہ ہماری نسبت حضور سید عالم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ بس نسبت مصطفیٰ کا کمال ہے، اور ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں ہے۔ پہلی امتوں میں جو برائیاں ہو رہی تھیں وہ آج بھی تو ہو رہی ہیں، وہ جو عیوب ان میں تھے وہ آج ہم میں بھی تو موجود ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، لیکن ہمیں بہترین امت کہا گیا نسبت مصطفیٰ۔ اور بہترین امت کی ایک وجہ کیا بیان ہوئی؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔
جتنی امتیں ظاہر ہوئی تم ان میں سب سے بہترین ہو، اس لیے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ یہ بڑا اہم کام ہے۔ اگر ہم یہ فریضہ چھوڑ دیں تو بہتری کے معیار سے ہم نیچے جا رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا فریضہ ہے، اور یہ بھی یاد رہے کہ اس فریضہ کو نبھانے کے لیے اصول و ضوابط بھی وہی ہوں گے جو قرآن و حدیث میں بیان ہو گئے۔ ہمیں کبھی اصلاح کا موقع ملے تو ہم اصلاح کے بہانے دوسروں کی انسلٹ کر دیتے ہیں۔ ہم اصلاح کا وہ طریقہ اختیار کرتے ہیں جس میں اصلاح نہیں ہو رہی ہوتی، ہمارے اپنے اندر کی غصہ کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے، تسکین ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اصلاح بھی ایسی کریں گے، ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، حکمت کے ساتھ بات سمجھاؤ، اچھی نصیحت، عمدہ نصیحت کے ساتھ بات سمجھاؤ۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو فرمایا تم بہترین امت ہو، تم لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہیں۔ ہم لوگوں پر کیسے گواہ ہیں؟ قیامت کا دن ہوگا، امتیں آئیں گی، گزشتہ امتیں، وہ کہیں گے یا اللہ ہمیں تو کوئی بتانے والا آیا ہی نہیں تھا، ہمیں کسی نے سمجھایا ہوتا، بتایا ہوتا تو ہم بھلا تیرے نافرمان ہوتے، ہم تو بڑے نیک ہو جاتے، ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں، کوئی آیا ہی نہیں ہمارے پاس ڈرانے والا۔ اللہ تعالیٰ انبیاء کو بلائے گا، ہاں بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں، آپ لوگ گئے نہیں تھے ان کو بتانے کے لیے؟ وہ کہیں گے یا اللہ ہم گئے تھے، ہم نے تیرا پورا پیغام پہنچایا، ہم نے بڑی محنت کی، بہت سمجھایا، ڈرایا، یہ لوگ مانے ہی نہیں، ہم گئے تھے۔ وہ کہیں گے یا اللہ نہیں، یہ آئے نہیں تھے، یہ نہیں آئے تھے ہمارے پاس، انہوں نے ہمیں نہیں سمجھایا، ان سے کہیں گواہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کو بلائے گا، ہاں میرے حبیب کے غلاموں، میرے مصطفیٰ کے غلاموں، بتاؤ ذرا یہ انبیاء نے تبلیغ کی تھی ان لوگوں کو؟ امت محمدیہ کہے گے بالکل یا اللہ، یہ انبیاء سچ کہہ رہے ہیں، انہوں نے تبلیغ کی تھی، انہوں نے ان کو سمجھایا تھا، انہوں نے بات نہیں مانی، یہ جھوٹے انبیاء سچے ہیں۔ وہ کہیں گے یا اللہ یہ تو بعد میں آنے والی امت ہے، ان کو کیا پتا ہمیں تبلیغ ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی، ہمیں کہا گیا تھا کہ نہیں کہا گیا تھا۔ اب جب امت محمدیہ کی گواہی پر اعتراض ہوگا پھر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو بلائے گا۔ امت محمدیہ سے کہا جائے گا نا اچھا بھئی آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے تبلیغ کی تھی، تو آپ تو بعد میں آنے والے ہیں، آپ کو کیسے پتا چلا کہ انبیاء نے تبلیغ کی تھی، ان لوگوں نے بات نہیں مانی؟ حضور کی امت کہے گی یا اللہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ہمیں اس طرح پتہ ہے کہ ہمیں تیرے پیارے حبیب نے بتایا تھا، ہمیں حضور نے بتایا تھا۔ اب جب حضور کے امتی کہیں گے ہمیں حضور نے بتایا تھا، اب بات ختم ہوگی حضور پر۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو بلائے گا، فرمائے گا بتائیں جی آپ نے ان کو یہ ساری بات بتائی تھی اپنی امت کو؟ حضور کہیں گے ہاں یا اللہ جی میں نے اپنے غلاموں کو بتایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ کی ہے، نوح علیہ السلام نے کی ہے، ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے، میں نے ان سب کی باتیں اپنی امت کو بتائی تھی، اس لیے میری امت جو گواہی دے رہی ہے میرے قول پر، جو میں نے بتایا تھا اس کے مطابق گواہی دے رہی ہے۔ اب جب حضور گواہی دیں گے اپنی امت کے حق میں کہ میں نے ان کو بتایا تھا، اب فیصلہ ہو جائے گا۔ اس لیے یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ تم بھی گواہ ہو اور رسول بھی تم پر گواہ ہیں۔ بس یہیں پر آج کے سبق کا اختتام ہوتا ہے، یہ مضمون ہمارا رہ گیا، انشاءاللہ بقیہ اگلے جمعہ کو بیان ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔